بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک خاتون نہایت ہی پاک دامن اور نیک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وہ درود شریف بھی بہت پڑھتی تھی، لیکن زیارت نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ان کے خاوند بڑے اللہ والے تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنے خاوند سے یہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، لیکن کبھی یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے آپ مجھے کوئی عمل ہی بتا دے جس کے کرنے سے میں خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی سعادت حاصل کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو عمل تو بتاؤں گا، لیکن آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے جو بات کہیں گے میں مانوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا، تم بن سنور کر دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے غسل کیا، دلہن والے کپڑے پہنے، زیور پہنے اور دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی۔ جب وہ دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی تو وہ صاحب ان کے بھائی کے گھر چلے گئے اور جا کر اس سے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہے، اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھائی گھر آیا اور اس نے اپنی بہن کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے اسے ڈانٹنا شروع کیا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا یہ عمر دلہن بننے کی ہے؟ تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں، تمہاری کمر سیدھی نہیں ہوتی، اور 20 سال کی لڑکی بن کر بیٹھی ہوئی ہو۔ اب جب بھائی نے ڈانٹ پلائی تو اس کا دل ٹوٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ روتے روتے سو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی نیند میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی۔ وہ زیارت کرنے کے بعد بڑی خوش ہوئی، لیکن خاوند سے پوچھنے لگی کہ آپ نے وہ عمل بتایا ہی نہیں جو آپ نے کہا تھا، اور مجھے زیارت تو ویسے ہی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کی بندی، یہی عمل تھا، کیونکہ میں نے تیری زندگی پر غور کیا، مجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی، تیری زندگی شریعت و سنت کے مطابق نظر آئی۔ البتہ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں چونکہ آپ سے پیار و محبت کی زندگی گزارتا ہوں، اس لیے آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی اور آپ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس لیے تو میں نے ایک طرف آپ کو دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھنے کو کہا اور دوسری طرف آپ کے بھائی کو بلا کر لے آیا۔ اس نے آ کر آپ کو ڈانٹ پلائی، جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت اتری کہ اس نے آپ کو اپنے محبوب جناب نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کروا دی۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جس کا نام حضرت ہاشم رحمہ اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا تو میں ایک خیمے میں اترا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس خیمے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ بہن بھوک لگی ہے، کھانا مل جائے گا؟ کہنے لگی میں مسافروں کے لیے کھانا پکانے بیٹھی ہوں، جا اپنا راستہ لے۔ کہنے لگے کہ بھوک ایسی تھی کہ میں اٹھ نہ سکا۔ میں نے سوچا کہ یہیں سستا کر چلا جاؤں گا۔ اتنے میں اس کا خاوند آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا مرحبا، کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کھانا کھایا؟ نہیں کھایا۔
کیوں؟ مانگا لیکن ملا نہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، ظالم تو نے اسے کھانا ہی نہ کھلایا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی مسافروں کے لیے بیٹی ہوں، مسافروں کو کھانا کھلا کر اپنا گھر خالی کر لوں۔ ایسی بد اخلاقی میں خاوند نے بیوی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ کہا کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ انہوں نے کہا، اچھا تو اپنا گھر بھر لے۔ پھر اس نے بکری ذبح کی، اس کو کاٹا اور گوشت بنایا، پکایا، کھلایا اور ساتھ ہی معذرت بھی کی اور ان کو روانہ کیا۔ چلتے چلتے آگے ایک جگہ پہنچے۔ اگلی منزل پر بھی ایک خیمہ آیا، وہاں پڑاؤ ڈالا تو ایک خاتون بیٹی تھی۔ کہا، بہن مسافر ہوں، کیا کھانا مل جائے گا؟ اس نے کہا، مرحبا، اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی برکت آ گئی۔ اب میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی زمانہ میں بوڑھیا دادیا کوئی مہمان آتا تو وہ خوش ہو کر کہتی، اللہ کی برکت آ گئی، نوکرانیوں کو ہٹا کر خود کام کرنا شروع کر دیتی۔ اور اب جب ساری سہولتیں ہیں، اس وقت یہی کہتی ہے کہ یہ بے وقت آ گیا۔ ان کو وقت کا احساس نہیں ہوتا اور آ جاتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا، ماشاءاللہ، مہمان آ گیا، برکت آ گئی۔ جلدی سے بکری ذبح کی، پکائی اور پکا کر اس کے سامنے رکھی تو اس پر اس کا خاوند آ گیا۔ اس نے کہا، کون ہو تو؟ کہا، جی میں مہمان ہوں۔ یہ انگوٹھی کہاں سے لی؟ جی آپ کی بیگم نے دی۔ تو اس نے اپنی بیگم پر چڑھائی کر دی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ مہمانوں کو کھلا کر میرا گھر خالی کر دے گی؟ تو ان کو ہنسی آ گئی، زور سے کہا لگایا تو وہ کہنے لگا، کیوں ہنستے ہو؟ کہنے لگا کہ پیچھے اس کا الٹا دیکھا تھا۔ کہنے لگا، جانتے بھی ہو کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ میری بہن ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ یعنی ایک بائی بہن بخیل، ایک بائی بہن تھی۔ جزاک اللہ۔